کوئی پتھر ایسا مل جائے کہ یہ مندر تھا اور زمین پاٹ کر کے اس کے اوپر مسجد بنائی، کوئی چیز نہیں ملی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہمارے حق میں کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیت گئے، لیکن اس کے باوجود مسجد اکھاڑے کو دے دی گئی، مندر بنا دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کورٹ نے جو کہا صحیح ہے، ہماری زمین تھی جس کو چھین کر کے مندر بنا دیا گیا، زمین مسجد کی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائی، ملک کی اس صورتحال نے ملک کے حالات کو بدلنا شروع کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جمعیت علماء، ہم مسائل کو سڑک پر نہیں لاتے، ایسی صورت کو اختیار کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہمارا مقابلہ جنتا سے نہ ہو، ہمارا مقابلہ گورنمنٹ سے ہے۔ گورنمنٹ جس رخ کو اختیار کر رہی ہے، جس راستے پر چل رہی ہے، وہ راستہ ہمارے لیے ہانیکارک ہے، مسلمان کے لیے درست نہیں۔ آپ ہمارے مذہب کے اندر دخل مت دیجیے۔ لیکن طلاق کے مسئلے کے اندر دخل دیا گیا، اس کے بعد وقف کے مسئلے کے اندر دخل دیا گیا۔ جمعیت علماء نے اپنے اکابر کا وہی طریقہ پھر اختیار کیا۔ ہم نے طے کر دیا کہ ہم سڑکوں پر نہیں نکلیں گے۔ ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ چونکہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے میں نے یہ بات کہہ دی کہ اگر سڑک پر اترا جائے گا اور مسلمان کا مقابلہ غیر مسلم کے ساتھ ہو جائے گا اور ملک کے امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا، جمعیت علماء اس سے دور ہے۔ آپ احتجاج کریں، جلسے کریں، پورے ملک کے اندر جلسوں کے اندر تقریریں کریں، لوگوں کے دل و دماغ کو بنائیں، پرامن احتجاج کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے جلسے کیے، دلی میں کیا، پٹنے میں کیا، کڑپا میں کیا۔ ایک ایک جلسے میں گورنمنٹ اور سی آئی ڈی کی رپورٹ کے مطابق 7 لاکھ آدمی جمع ہوئے۔ لیکن ہمارے سارے جلسے امن و امان کے ساتھ رہے۔ الحمدللہ آج بھی کر رہے ہیں، ہم بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ہر وہ احتجاج جس کے اندر امن و شانتی ہو اور عوام کا مقابلہ عوام کے ساتھ نہ ہو، گورنمنٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ ہمارا وہ دستوری حق جو ہمیں ہندوستان کے دستور نے دیا ہے ہمیں واپس کرے۔ ہم اس بنیاد کے اوپر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ دستوری حق تمہارا، یہ مذہبی چیز نہیں ہے۔ وہ کیا جانے کہ مذہبی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ وقف مذہبی چیز ہے۔ مذہبی چیز اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمائی، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر جو کیا آپ نے وہ مذہب، جو فرمایا آپ نے وہ مذہب۔ حدیث کہا ہی جاتا ہے ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا، آپ نے فرمایا یا کیا وہ حدیث ہے۔ حدیث ہے اس کا مطلب یہ کہ دین ہے۔ او صفتاً او تقریراً، یا آگے بڑھ جائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
ہجرت کر کے تشریف لائے، پہلے مدینہ منورہ نہیں گئے. مدینہ منورہ جانے سے پہلے قریب میں بالکل آپ گئے ہوں گے مسجد قباء. قباء کا محلہ ہے جہاں آپ تقریباً 14 دن آپ نے قیام کیا. بنو عمرو بن عوف یہ خاندان وہاں رہتا تھا. مدینہ منورہ کے جانب جنوب میں یہ محلہ ہے. اصل میں سب سے زیادہ بہترین زمین کھجور کے باغات کی یہی تھی، آج تک ہے. سارے باغات ہی باغات ہیں، پانی وہاں ہوتا ہے اس زمین کے اندر، اس لیے باغات ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قیام فرمایا. ایک شخص تھے کلثوم ابن الحجب، ان کے پاس زمین تھی. اللہ کے نبی کو وہ زمین مسجد کے لیے پسند فرمایا، مسجد کے لیے دے دو. کہا میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوئی، میں آپ کا فرمایا نہیں، اس کو فروخت کرو. چنانچہ اسی زمین کے اوپر آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی اور سب سے پہلا پتھر آپ نے اپنے دست مبارک سے رکھا اور دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا اور وہ زمین مسجد کو دے دی. یہ وقف. بلکہ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ آپ اس کی تعمیر کے اندر پتھر اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے اور تعمیر کرتے تھے. اس کو وقف کہتے ہیں. یہ دین ہے ہمارا. کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے یہ کہے کہ وقف دین نہیں ہے، اس کو کیا معلوم کہ دین کسے کہتے ہیں. پھر وہاں سے آپ چلے مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، لوگ آتے ہیں، لگام پکڑتے ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں ادھر. فرمایا چھوڑ دو، انہا مامورۃ، خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. یہ جہاں بیٹھے گی اللہ کے حکم سے بیٹھے گی، وہی جگہ ہے. محدثین تو یہ کہتے ہیں جس جگہ بیٹھی وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان بالکل اس کے برابر میں تھا. یہاں ہوئی آپ ان کے مکان میں قیام پذیر ہوئے اور آپ نے اس زمین کو خریدا. 2 بھائی تھے سہل اور سہیل. آپ نے ان کو یہاں کھجوریں سکھلایا کرتے تھے اور میں دے دو. پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو ان کو. دیناروں کے اندر اس کی رقم کو ادا کیا گیا اور اس جگہ مسجد کو بنایا گیا. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وقف ہے. قرآن کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خیر تمہیں اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک وہ مال جس سے تمہیں محبت ہے تم اس کو اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو. کیا مطلب ہے؟ اس کے منافع کو وقف کر دو. ابو عبیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کہا کہ اللہ خیر کے لیے ہمارے مال چاہتا ہے. یا رسول اللہ میرے یہ مال اور یہ کنواں جو سب سے بہترین میٹھے پانی کا، میں اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم عوام کے بجائے اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو، ان کو دے دو. اور فرمایا جو آپ کی رائے ہے مجھے مقبول ہے. یہ دین ہے. دنیا نابلد ہے، نہیں جانتی دین اسلام کس چیز کا نام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چل رہا ہے اور بڑے بڑے بادشاہ اوقاف کرتے چلے گئے.
ملک کے اندر 800 سال تک مسلم بادشاہوں کی حکومت رہی ہے، ان کے دیے ہوئے اوقاف ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے دیے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ زمین دے کر جا رہے ہیں اللہ کے لیے، ملکیت نہیں ہے اب ہماری، اور کس لیے؟ غریبوں کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے، ان کے مکانات بنائے جائیں، ان کو زراعت کے لیے دی جائے، اس کے فوائد جو حاصل ہو رہے ہیں وہاں گھر بنا کر یتیموں کو دے دیا جائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ موجودہ حکومت ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے بعد 1954 میں جو بنیاد رکھی تھی اوقاف کے سلسلے کے اندر، یہ حکومت اس کو آگ لگانا چاہتی ہے، اور نام یہ ہے کہ ہم اوقاف کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، کیا اوقاف کی حفاظت ہے؟ ان بزرگوں نے جو وقف کے لیے قانون بنایا تھا، وہ پرانے اوقاف جو 500 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے وقف ہوئے تھے، گورنمنٹ ختم ہو گئی، انگریز گورنمنٹ آ گئی، جو 250 سال انگریز گورنمنٹ چلی، انگریز گورنمنٹ ختم ہو گئی، ہماری گورنمنٹ آ گئی، ان کے کاغذات کہاں ہیں؟ 54 میں جو قانون بنوایا گیا وہ اس طریقے کا تھا کہ جس کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ یہ وقف ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، استعمال بتا رہا ہے کہ یہ وقف ہے، کوئی کاغذ نہیں۔ قبرستان کے اندر دفن ہو رہا ہے، مثال کے طریقے پر خانقاہ بنی ہوئی ہے، اس کی صورت بتا رہی ہے، اس کے ساتھ زمین ہے، اگرچہ اس کے کاغذات نہیں ہیں، 400 500 300 سال پہلے کے کاغذات نہیں ہیں، صورت بدل، یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے، مسجد عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے، کہاں کاغذات اس کی؟ صورت بتا رہی ہے کہ یہ مسجد ہے۔ وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ وقف ہے، ہمارے بزرگوں نے اس قانون کو بنوایا ہے، اور وہ لوگ جو رات اور دن ملک کی آزادی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے دیکھ بھال کر کے ملک کے اس قانون کو بنایا ہے۔ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو ختم کر دو، اور نام دیتے ہیں کہ ہم اوقاف کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری آنکھ کے اندر دھول جھونکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ترمیم کی، ترمیم کر کے لائے کہ وقف بایوزر، استعمال کرنے والے وقف کے سلسلے میں 3 شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہے؟ ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ مندرج ہو، لکھی ہوئی ہو۔ سپریم کورٹ نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا کہ 500 سال کی لکھی ہوئی کہاں ہے، کہاں سے لایا جائے گا؟ یہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ مندرج ہونا، درج ہونا کاغذات میں، بظاہر یہ ہے کہ وقف کے کاغذات ہوں گے، اس کا ریکارڈ کہاں سے آئے گا کہ مندرج ہو؟ 500 سال کی مسجد ہے، کہاں سے اندراج ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندراج نہیں ہے تو وہ وقف نہیں ہے۔ آپ نے صورت اور استعمال کی بنیاد پر جو وقف تھا، آپ نے اس وقف کو ختم کر دیا، اب نہیں ہے۔ دوسرا شرط لگائیے، دوسری شرط کہتے ہیں اس پر کوئی جھگڑا بھی نہ ہو۔ 500 سال پہلے کی مسجد بنی ہوئی، آج آپ اس وقت اپنی گورنمنٹ کے اندر 10 سال سے آپ اس کے اندر جھگڑا پیدا کر، کون سی مسجد محفوظ رہے گی؟
کہاں سے جھگڑا نہیں ہوگا؟ جب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جھگڑا کر دے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ زمین کب مسجد اس کے کاغذات لائیے، اگر کاغذات نہیں ہیں اس کے آپ چھوڑ دیجئے، یہ 54 کا قانون ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے وقف نہیں مانیں گے، اور ڈھنڈورا یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، سارے مسلمانوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ کہاں سے کاغذات میں اس کا اندراج ہوگا؟ جھگڑا نہ کرنا، گورنمنٹ جھگڑا کر رہی ہے، افراد سے جھگڑا کرانا چاہیں گی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ تیسری شرط، سرکاری کاغذات کے اندر سرکاری جائیداد نہ ہو۔ کہاں سے سرکاری جائیداد؟ یہ قید کا مطلب کیا ہے کہ سرکاری جائیداد ہو سکتی ہے مسجد؟ وہ مسجد جو اتنی پرانی ہے، کہاں سے سرکاری جائیداد ہو جائے گی؟ سرکار کی جائیداد تھی، مسلم سرکار تھی، اس سرکار نے اس کو وقف کر دیا، اب آپ کی جائیداد کہاں سے ہو جائے گی وہ؟ اور اگر یہ مطلب ہے اس کا، مثال کے طریقے پر، کہ آج کوئی شخص سرکاری جائیداد کو وقف نہ کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وقف وہی ہو سکتا ہے جس کو واقف اپنے ماں باپ کی جائیداد وراثت میں اس کو ملی یا اس نے خریدی، اس کے پاس کاغذات ہیں۔ آپ کاغذات دیکھیے، اگر کاغذات اس کے پاس ہیں آپ اس کو وقف تسلیم کیجیے، وہ کاغذات اس کے ہیں۔ جس طرح وہ کسی بھی راستہ چلتے کو اپنی زمین جائیداد اپنا مکان دینا چاہے دے دے، اسے حق ہے کہ وہ اپنا مکان اللہ کو دے دے، زمین دے دے۔ آپ مکمل طریقے کے اوپر تحقیق کر لیجئے کہ یہ اس کی زمین ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی زمین ہے آپ اس کو اجازت دے دیجیے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ زمین جو 600-500 سال کی ہے، آپ اسے کہیں کہ سرکاری جائیداد نہ ہو۔ اگر ہے وہ جائیداد سرکاری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے غصب کیا ہے، اس کو تمہاری سرکاری نہیں، تم کو کیسے کہہ سکتے ہو؟ مولانا ابوالکلام آزاد مولانا عبد الرحمن صاحب کو کہتے تھے کہ مسجد عبد النبی لے لو۔ ملک کی آزادی کے بعد یہ یہاں کوئی عمارت نہیں تھی، تو سب جنگل ہی جنگل تھا۔ حضرت نظام الدین میں جاتے تھے، جنگل ہو کر کے جاتے تھے۔ یہ زمین تھی، اور یہ جتنا پیچھے پولیس ہیڈ کوارٹر اور بنا ہوا یہ سب وقف تھا اس کا، مسجد عبد النبی کا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مولانا کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ دن میں جاتا ہوا تو آدمی ڈرتا ہے، وہاں کیسے جا کر کے رہیں گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا مولانا ہنس کر کے خاموش ہو گئے۔ اگر اس وقت لیتے تو یہ تمام کی تمام وقف جائیداد اس کے ساتھ ہوتی۔ یہ صورتحال ہے اوقاف کی۔ اب ان اوقاف کے کاغذات کہاں سے آئیں گے؟ یہ مندرج کہاں ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان اوقاف کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ترمیمی بل لائے ہیں اس بنیاد پر کہ اوقاف اور اوقاف سے ملحقہ زمینیں محفوظ نہیں ہیں، ہم انہیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ آنکھ میں دھول جھونکتے ہیں۔ پرانے وقف کے اندر میں کہتا ہوں مسلمان ہی مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے وقف کونسل، سینٹرل وقف کونسل کا انچارج یونین منسٹر ہوگا۔ وہ یونین منسٹر مسلمان ہوگا یا ہندو ہوگا کوئی بات نہیں، جو یونین منسٹر ہوگا وہ اس کا انچارج ہوگا۔
B9 دیکھیے، 3 ممبران پارلیمنٹ بھی ہوں گے اس کے ممبر، کوئی قید نہیں کہ وہ مسلمان ہوں گے 3 یا مسلمان نہیں ہوں گے۔ اور سنیے C9 ان کے علاوہ اس کے 10 ممبر مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یونین منسٹر کوئی قید نہیں، 3 ممبران پارلیمنٹ کوئی قید نہیں، یہ 4 ہندو ہو سکتے ہیں۔ اب کہتے ہیں 2 جج ہوں گے، کوئی قید نہیں ہندو مسلمان کی، 4 اور 2 6 ہو گئے، 1 وکیل ہوگا، 7 ہو گئے، 4 ماہر ہوں گے، کوئی قید ہندو مسلمان کی نہیں ہے، 10 ہو گئے، مرکزی حکومت کا ایک ملازم ہوگا، 11 اور 12 ہندو ہو سکتے ہیں، 10 مسلمان، اکثریت ہندو ہوں گے۔ یہ وہ وقف بل ہے جس وقف بل کو کہتے ہیں ہم اس کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ آج تک کوئی چیز نہیں تھی۔ جو پرانا قانون ہے اس کے اندر پارلیمنٹ میں جو مسلمان ممبر ہوتے تھے ان کا انتخاب الیکشن خود ہوتا تھا، گورنمنٹ نہیں تبدیل کرتے، اپنی طرف سے نہیں تھوپتی تھی سر کے اوپر۔ جو اسمبلی کے ان کا خود انتخاب ہوگا، جتنے ممبر ہیں خود بخود الیکشن کے ذریعے سے آتے تھے اور سب مسلمان ہوتے تھے۔ آج کی صورتحال یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھول جھونکتے ہیں۔ یہ وہ وقف بل ہے جس کو پیش کرتے ہیں۔ اور دیکھیے لوگوں کے سامنے چیز نہیں ہے، ایک اور چیز ہے جس جو بڑی دفعہ 41 ترمیمی بل، کہتے ہیں پرانے بل کی دفعہ 107 دفعہ 108 ختم کی جا رہی ہے، پرانے بل کی۔ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے دفعہ 107 پرانے بل کی کیا ہے۔ ایک میعادی قانون ہے، اگر کسی جائیداد کے اوپر کوئی کرایہ دار یا کوئی آدمی قابض رہا 12 سال تک، مثال کے طریقے سے، پھر اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ہر جگہ اس قانون کے ماتحت لوگوں کے قبضے میں ہے۔ پرانے بل کے اندر اس کی تصریح ہے کہ دفعہ 107 اگر موقوفہ زمین ہے اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ 10-12 سال نہیں، اگر 50 سال بھی وقف جائیداد کے اوپر کسی کا قبضہ ہے تو قانونی اعتبار سے وہ چیلنج کرے اس کو، اس کا قبضہ ختم کر کے وقف جائیداد کو وقف تسلیم کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ کو ختم کر دیا۔ کیا مطلب؟ اب اگر وقف جائیداد پر کسی کا قبضہ ہے 12-15 سال کا، خالی نہیں کرایا جا سکتا، اور ڈھنڈورا یہ ہے کہ ہم وقف کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، ہضم کر رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں وقف کو، اور کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے دفعہ 108 کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ دیکھیے اندھیر نگری چوپٹ راج، اگر سن 47 کے اندر کوئی آدمی ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا گیا، اس کی ساری جائیدادوں کے درمیان میں جمع ہوں گے۔ موجودہ صورتحال میں جو خاص طور پر جمعیت علماء کے ورکرز کے لیے، علماء کے لیے، مسلمانوں کے لیے
بہت پریشانی اور طرح طرح کے پیچیدہ مسائل کا دور ہے. اس میں میدان عمل میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. ذہن کے اندر مسائل، حالات، ان کا حل، یہ سب چیزیں ہماری رہنی چاہیے تاکہ ہم خود لوگوں کے درمیان میں گفتگو کر سکیں، پریشانیوں کا حل ان کے سامنے پیش کر سکیں. اس وقت ملک میں مسلمان کے سامنے چند مسائل ہیں. ہم جب کبھی مسائل کا شکار ہوتے تھے تو جو بڑے سے بڑے لوگ ہوتے تھے وہاں پہنچتے تھے. اندرا جی، ان کی وزارت کا جو دور ہے وہ میرے لیے جمعیت علماء میں آنے سے پہلے کا دور ہے. سونیا جی اور منموہن سنگھ جی کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب میں دارالعلوم میں آیا، اور اس کے بعد جمعیت علماء سے بھی میرا تعلق ہوا. کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا جس سے وقت چاہا پیش کر دیا مسئلے کو، ایک دن میں 2 دن کے اندر وقت مل گیا، بات اپنی جا کر کے کہہ دی اور مسائل کا حل ہوا کرتا تھا. ہم یہ کہتے تھے کہ عوام کے سامنے ہماری زندگی ہے. جمعیت علماء کے ورکرز ہندوستان کے ہر صوبے کے اندر کام کر رہے ہیں اور وہ لوگ جانتے تھے. خاص طریقے پر منموہن سنگھ پرانے آدمی تھے، وہ جمعیت علماء کی تاریخ اور ہمارے اکابر کی زندگی کو دیکھے ہوئے تھے. وہ جانتے تھے کہ جمعیت علماء کیا کر رہی ہے اور کیسی جماعت ہے. جب بھی ان سے کسی بات کے لیے کہا انہوں نے اس کے اندر تعاون کیا. زمانہ ایسا تھا جمعیت علماء کے لیے میدان تھا. اب زمانہ بدل گیا. ہم موجودہ سیاست کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے اس امکان کو نہیں جانتے کہ ہم کسی ارباب اقتدار کے پاس جائیں اور اپنی بات کو کہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. حالات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ملک کے اندر مسلمان آج سے نہیں ہے، تقریباً 1300 سال سے اس ملک کے اندر مسلمان ہیں. کوئی بھی برادری ہو انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اس وقت حکومتیں بھی راجہ مہاراجہ کی حکومتیں تھیں، ملک کے اندر نفرت اور فرقہ پرستی نہیں تھی. جس کو بہترین لگا اپنے باپ دادا کا دھرم وہ اس کے اوپر قائم رہا. جس کو اسلام پسند آیا اس نے اسلام کو اختیار کر لیا. جسے سکھ دھرم اچھا لگا اس نے اس دھرم کو اپنا لیا. کوئی مسئلہ نہیں تھا. دھرم یہ اپنی انسان کی اپنی اچھا اور اپنی خواہش تھی. آج کی صورتحال کے اندر یہ نعرے اٹھنے لگے کہ گھر واپسی کے پروگرام ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی موجودہ سیاست کے جو ارباب اقتدار ہیں وہ ہمیں اپنے مذہب سے دور کر کے اپنے مذہب کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس صورتحال میں کسی کے پاس جائیں، جا کر کہیں تو کیا کہیں؟ ہم سے میڈیا والوں نے بہت کہا، ہم نے انہی حالات کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ جو لوگ ارباب اقتدار ہیں وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ اگر ہمیں بلائیں گے 10 مرتبہ ہم 10 مرتبہ جائیں گے، لیکن ہم اپنی ضرورت کو لے کر ان کے پاس ان حالات کے اندر جائیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ان حالات کے اندر ہم جس چیز کے لیے جائیں گے، جو بات کہیں گے، اس کی کوئی وقت ہوگی۔ ہم آج تک نہ ان کے پاس گئے اور نہ ان سے ملے، وہ جمعیت علماء کی تاریخ کو جانتے بھی نہیں، جو لوگ جانتے تھے وہ چلے گئے۔ ملک کے اس نفرت کے ماحول کے اندر جو مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے اور کس طرح حل کیا جائے، آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ میدان کے اندر آپ لوگ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کا کردار، آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، آپ حضرات کو اسی لیے بلایا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال کے اندر جو نفرت کی سیاست ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے کہنے میں کوئی تکلف بھی نہیں ہے کہ یوں سمجھنا چاہیے گویا کہ ارباب اقتدار کا پیر جس پتھر پر ٹکا ہوا ہے وہ پتھر نفرت ہے۔ نفرت کو پیدا کیجیے، نفرت کی بنیاد پر ووٹ کی تقسیم کیجیے اور گورنمنٹ کو بنائیے۔ کوئی ایسا کام کرنا جس سے ملک میں بسنے والے ہندو اور مسلمانوں کو مواقع ملے ملازمتوں کے، کاروبار کی بڑھوتری ہو، نچلی سطح کا آدمی اپنی زندگی گزار سکے، درمیانی سطح کا آدمی آرام اور راحت کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کے پیٹ کو پال سکے۔ آج اس کے مواقع نہیں ہے۔ میں صرف مسلمان ہی کو نہیں کہتا ہوں، جو لوگ ملتے ہیں غیر مسلم وہ بھی اپنے آپ کو دکھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے ملک کے ایسے حالات کہ ہم نے اپنی 85 سالہ زندگی کے اندر حالات کو نہیں دیکھا تھا۔ طرح طرح کے مسائل جو ہمارے مذہبی مسائل ہیں، ان مسائل کو اٹھایا جاتا ہے۔ ہم نے دستور کو بنوایا ہے، ہمارے بزرگوں نے دستور کو بنایا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے جیلوں کے اندر 10-10 سال انگریز کی جیل میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارا ہے، جب ملک آزاد ہوا تو گاندھی جی، جواہر لال نہرو، ان لوگوں کے ساتھ ان کا رات اور دن کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہ آزادی سے پہلے ان سے عہد و پیمان لیتے چلتے تھے کہ ہم سے عہد کرو، ہماری ان قربانیوں کے نتیجے کے اندر جو ہم نے ملک کی آزادی کے لیے کیا ہے، ان سے عہد کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ ہمارے پاس تحریریں موجود ہیں موتی لال نہرو کی، جواہر لال نہرو کی، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو
وعدہ کر کے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو سیکولر دستور بنے گا. ملک آزاد ہو گیا، پکڑ کر بیٹھ گئے شریف لوگ نے، سیکولر دستور بن گیا. 25 26 29 دفعات ہیں. ان دفعات کے ایک ایک لفظ کو پڑھیے. اس نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے ادارے بنا سکتے ہیں، ہم ملک میں اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ہم اسی بنیاد کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے ساتھ اس ملک کے اندر زندہ رہیں گے انشاءاللہ. اس صورتحال کو اس ملک کے اندر مضبوط ہونا چاہیے تھا، لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ حکومت ہمارے مذہب کے اندر دخل دیتی ہے، ہمارے مذہب کی صورت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. مسئلہ طلاق پہلے ہوا، ہم نے یہ سمجھا کہ گورنمنٹ دخل دے رہی ہے مذہب کے اندر. وہ مسئلہ نمٹا، ہم یہ سمجھ کر خاموش ہو گئے کہ گورنمنٹ کا اپنا میدان ہے، وہ کیا کام کرتی ہے. وہ مسلمان جس نے اپنے مذہب کو اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے ذریعہ سمجھا ہے، جب کوئی واقعہ پیش آئے گا تو چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو، اسلام کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. جب کوئی مسئلہ تمہاری عدالت کے اندر جائے گا فیصلہ کرنا، مسلمان عدالت کے اندر جائے گا نہیں، مذہب کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے گا، گاڑی چل جائے گی. لیکن مسئلہ وہی نہیں ہوگا. اب یہ وقت کے اوپر آ گیا، ہم وقت کی ترمیم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ہمارے مذہب کے اندر دخل ہے. ہمارے لاکھوں کروڑوں کے مسائل زمینیں ہیں، اوقاف ہیں، مسجدیں ہیں، ان کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ جمعیت علماء کی ایک سیاست ہے، آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے لے کر آج تک. آپ اس چیز کو سمجھیں، ہماری لڑائی افراد اور ملک کی جنتا سے نہیں ہے، ہماری لڑائی اس گورنمنٹ سے ہے جو گورنمنٹ ہمارے مذہب کے اندر دخل دے رہی ہے. اس لیے ہم سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کرنے کو مسلمان اقلیت کے لیے، ملک کے لیے مفید نہیں سمجھتے. بہت کھلی ہوئی بات ہے. کوئی ہمیں گالی دے، اچھا کہے برا کہے، ملک کی آزادی سے لے کر آج تک ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا. لوگ گئے بازاروں کے اندر، مسئلے کو خراب کر دیا انہوں نے. ہمارے وہ بزرگ جن کے ہم جوتے سیدھے کرنے والے ہیں، ملک کی آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو اٹھا بابری مسجد کا تھا. انہوں نے کوئی مظاہرے نہیں کیے، قوم کو یہ نہیں کہا کہ سڑکوں کے اوپر نکلو، وہ خود کورٹ کے اندر چلے گئے. اور یہی وہ طریقہ کار تھا جس طریقہ کار کو ہمارے بڑوں نے اپنے اخلاق اور چھوٹوں کو دیا. ہم انہی کے قدموں پر چلتے چلتے 70 سال ملک کی عدالتوں کے اندر کام کرتے رہے اور ہمیں اس کے اندر کامیابی ملی.
فیض آباد کی عدالت کے اندر مولانا نصیر خان صاحب تھے، انتقال ہوا، بہت زمانہ ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا ابوالوفا صاحب شاہجہاں پوری کے عزیز تھے، مولانا قاسم صاحب شاہجہاں پوری، انہوں نے لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یو پی جمعیت علماء نے لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اب صدیق صاحب نے لیا، ان کا انتقال ہو گیا، اور آخر کے اندر یو پی جمعیت علماء اس کے سلسلے کے اندر لڑتی رہی، یہاں تک کہ فیصلہ ہو گیا۔ لڑائی کس بات کی تھی؟ لڑائی کا نقطہ یہ تھا کہ اکھاڑا کہتا تھا کہ بابری مسجد رام جنم بھومی پر ہے، یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے۔ بابر نے مندر کو گرایا اور گرا کر یہاں مندر بنا، یہ مسجد بنا دی۔ ہم کہتے تھے کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جس زمین پر بنتی ہے مسجد وہ زمین بھی اللہ کو دی جاتی ہے، جس کو وقف کہا جاتا ہے، اپنی ملکیت سے نکال دی جاتی ہے، تب اس کے بعد وہ مسجد ہوتی ہے جس مسجد کے اندر نماز کا وہ ثواب ہے جو احادیث کے اندر آتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس زمانے میں علماء، بڑے بڑے علماء موجود تھے، اسلامی حکومت ہندوستان کے اندر قائم تھی بابر کے زمانے کے اندر، زمین چھین کر کے ارض مغصوبہ کے اوپر بابر مسجد کو بنائے، اگر ثابت ہو جائے سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے کہ مسجد نہیں ہے۔ زمین کی کھدائی کی گئی، دیکھا گیا کہ اس کے اندر کوئی چیز، کوئی پتھر ایسا مل جائے کہ یہ مندر تھا، اور زمین پاٹ کر کے اس کے اوپر مسجد بنائی، کوئی چیز نہیں ملی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہمارے حق میں کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیت گئے، لیکن اس کے باوجود مسجد اکھاڑے کو دے دی گئی، مندر بنا دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کورٹ نے جو کہا صحیح ہے، ہماری زمین تھی جس کو چھین کر کے مندر بنا دیا گیا، زمین مسجد کی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائی، ملک کی اس صورتحال نے ملک کے حالات کو بدلنا شروع کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جمعیت علماء، ہم مسائل کو سڑک پر نہیں لاتے، ایسی صورت کو اختیار کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہمارا مقابلہ جنتا سے نہ ہو، ہمارا مقابلہ گورنمنٹ سے ہے۔ گورنمنٹ جس رخ کو اختیار کر رہی ہے، جس راستے پر چل رہی ہے، وہ راستہ ہمارے لیے ہانیکارک ہے، مسلمان کے لیے درست نہیں۔ آپ ہمارے مذہب کے اندر دخل مت دیجیے، لیکن طلاق کے مسئلے کے اندر دخل دیا گیا، اس کے بعد وقف کے مسئلے کے اندر دخل دیا گیا۔ جمعیت علماء نے اپنے اکابر کا وہی طریقہ پھر اختیار کیا۔ ہم نے طے کر دیا کہ ہم سڑکوں پر نہیں نکلیں گے۔ ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ جو کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے میں نے یہ بات کہہ دی کہ اگر سڑک پر اترا جائے گا اور مسلمان کا مقابلہ غیر مسلم کے ساتھ ہو جائے گا اور ملک کے امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا، جمعیت علماء اس سے دور ہے۔ آپ احتجاج کریں، جلسے کریں، پورے ملک کے اندر جلسوں کے اندر تقریریں کریں، لوگوں کے دل و دماغ کو بنائیں، پرامن احتجاج کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے جلسے کیے، دلی میں کیا، پٹنے میں کیا،
کڑپا میں کیا، ایک جلسے میں گورنمنٹ اور سی آئی ڈی کے رپورٹ کے مطابق 7 لاکھ آدمی جمع ہوئے، لیکن ہمارے سارے جلسے امن و امان کے ساتھ رہے۔ الحمدللہ آج بھی کر رہے ہیں، ہم بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ ہر وہ احتجاج جس کے اندر امن و شانتی ہو اور عوام کا مقابلہ عوام کے ساتھ نہ ہو، گورنمنٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ ہمارا وہ دستوری حق جو ہمیں ہندوستان کے دستور نے دیا ہے ہمیں واپس کرے۔ ہم اس بنیاد کے اوپر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ دستوری حق تمہارا، مذہبی چیز نہیں ہے۔ وہ کیا جانے کہ مذہبی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ وقف مذہبی چیز ہے۔ مذہبی چیز اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمائی، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر جو کیا آپ نے وہ مذہب، جو فرمایا آپ نے وہ مذہب۔ حدیث کہا ہی جاتا ہے ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا، آپ نے فرمایا یا کیا وہ حدیث ہے۔ حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہے۔ او صفتاً او تقریراً، یا آگے بڑھ جائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لائے، پہلے مدینہ منورہ نہیں گئے۔ مدینہ منورہ جانے سے پہلے قریب میں بالکل آپ گئے ہوں گے مسجد قباء۔ قباء کا محلہ ہے جہاں آپ تقریباً 14 دن آپ نے قیام کیا۔ بنو عمرو بن عوف یہ خاندان وہاں رہتا تھا۔ مدینہ منورہ کے جانب جنوب میں یہ محلہ ہے۔ اصل میں سب سے زیادہ بہترین زمین کھجور کے باغات کی یہی تھی، آج تک ہے۔ سارے باغات ہی باغات ہیں، پانی وہاں ہوتا ہے اس زمین کے اندر، اس لیے باغات ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قیام فرمایا۔ ایک شخص تھے کلثوم ابن الحدم، ان کے پاس زمین تھی، اللہ کے نبی کو زمین مسجد کے لیے پسند فرمایا، مسجد کے لیے دے دو۔ کہا میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوئی، میں آپ کا فرمایا نہیں، اس کو فروخت کرو۔ چنانچہ اسی زمین کے اوپر آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی، اور سب سے پہلا پتھر آپ نے اپنے دست مبارک سے رکھا، اور دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، اور وہ زمین مسجد کو دے دی۔ یہ وقف، بلکہ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ آپ اس کی تعمیر کے اندر پتھر اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے اور تعمیر کرتے تھے۔ اس کو وقف کہتے ہیں، یہ دین ہے ہمارا۔ کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے یہ کہے کہ وقف دین نہیں ہے، اس کو کیا معلوم کہ دین کسے کہتے ہیں؟ پھر وہاں سے آپ چلے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، لوگ آتے ہیں، لگام پکڑتے ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں اتر، فرمایا چھوڑ دو، انہا مامورۃ، خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، یہ جہاں بیٹھے گی اللہ کے حکم سے بیٹھے گی، وہی جگہ ہے۔ محدثین تو یہ کہتے ہیں جس جگہ بیٹھی وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان بالکل اس کے برابر میں تھا. یہاں ہوئی آپ ان کے مکان میں قیام پذیر ہوئے اور آپ نے اس زمین کو خریدا. دو بھائی تھے سہل اور سہیل. آپ نے ان یہاں کھجوریں سکھلایا کرتے تھے اور میں دے دو. پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو ان کو. دیناروں کے اندر اس کی رقم کو ادا کیا گیا اور اس جگہ مسجد کو بنایا گیا. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وقف ہے. قرآن کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خیر تمہیں اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک وہ مال جس سے تمہیں محبت ہے تم اس کو اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو. کیا مطلب ہے؟ اس کے منافع کو وقف کر دو. ابو عبیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کہا کہ اللہ خیر کے لیے ہمارے مال چاہتا ہے. یا رسول اللہ میرے یہ مال اور یہ کنواں جو سب سے بہترین میٹھے پانی کا، میں اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم عوام کے بجائے اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو، ان کو دے دو. اور فرمایا جو آپ کی رائے ہے مجھے مقبول ہے. یہ دین ہے. دنیا نابلد ہے، نہیں جانتی دین اسلام کس چیز کا نام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چل رہا ہے اور بڑے بڑے بادشاہ اوقاف کرتے چلے گئے. ملک کے اندر 800 سال تک مسلم بادشاہوں کی حکومت رہی ہے. ان کے دیے ہوئے اوقاف ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے دیے. کیا مطلب ہے کہ یہ زمین دے کر جا رہے ہیں اللہ کے لیے، ملکیت نہیں ہے اب ہماری. اور کس لیے؟ غریبوں کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے، ان کے مکانات بنائے جائیں، ان کو زراعت کے لیے دی جائے. اس کے فوائد جو حاصل ہو رہے ہیں وہاں گھر بنا کر یتیموں کو دے دیا جائے. یہ اس کا مطلب ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ موجودہ حکومت ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے بعد 1954 میں جو بنیاد رکھی تھی اوقاف کے سلسلے کے اندر، یہ حکومت اس کو آگ لگانا چاہتی ہے. اور نام یہ ہے کہ ہم اوقاف کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. کیا اوقاف کی حفاظت ہے؟ ان بزرگوں نے جو وقف کے لیے قانون بنایا تھا وہ پرانے اوقاف جو 500 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے وقف ہوئے تھے، گورنمنٹ ختم ہو گئی، انگریز گورنمنٹ آ گئی. جو 250 سال انگریز گورنمنٹ چلی، انگریز گورنمنٹ ختم ہو گئی، ہماری گورنمنٹ آ گئی. ان کے کاغذات کہاں ہیں؟ 54 میں جو قانون بنایا گیا، بنوایا گیا، وہ اس طریقے کا تھا کہ جس کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ یہ وقف ہے، مسجد بنی ہوئی ہے. استعمال بتا رہا ہے کہ یہ وقف ہے، کوئی کاغذ نہیں. قبرستان کے اندر دفن ہو رہا ہے، مثال کے طریقے پر خانقاہ بنی ہوئی ہے، اس کی صورت بتا رہی ہے. اس کے ساتھ زمین ہے، اگرچہ اس کے کاغذات نہیں ہیں، 400 500 300 سال پہلے کے کاغذات نہیں ہیں، صورت بدل. یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے، مسجد عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے. کہاں کاغذات؟ سے صورت بتا رہی ہے کہ یہ مسجد ہے. وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ وقف ہے. ہمارے بزرگوں نے اس قانون کو بنوایا ہے.
اور وہ لوگ جو رات اور دن ملک کی آزادی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے دیکھ بھال کر کے ملک کے اس قانون کو بنایا۔ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو ختم کر دو، اور نام دیتے ہیں کہ ہم اوقاف کی حفاظت کرنا ہے، ہماری آنکھ کے اندر دھول جھونکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ترمیم کی، ترمیم کر کے لائے کہ وقف بایوزر استعمال کرنے والے وقف کے سلسلے میں 3 شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہے؟ ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ مندرج ہو، لکھی ہوئی ہو۔ سپریم کورٹ نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا کہ 500 سال کی لکھی ہوئی کہاں ہے، کہاں سے لایا جائے گا؟ یہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ مندرج ہونا، درج ہونا کاغذات میں، بظاہر یہ ہے کہ وقف کے کاغذات ہوں گے، اس کا ریکارڈ کہاں سے آئے گا کہ مندرج ہو؟ 500 سال کی مسجد ہے، کہاں سے اندراج ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندراج نہیں ہے تو وہ وقف نہیں ہے۔ آپ نے صورت اور استعمال کی بنیاد پر جو وقف تھا، آپ نے اس وقف کو ختم کر دیا، اب نہیں ہے۔ دوسرا شرط لگائیے، دوسری شرط کہتے ہیں اس پر کوئی جھگڑا بھی نہ ہو۔ 500 سال پہلے کی مسجد بنی ہوئی، آج آپ اس وقت اپنی گورنمنٹ کے اندر 10 سال سے آپ اس کے اندر جھگڑا پیدا کر، کون سی مسجد محفوظ رہے گی؟ کہاں سے جھگڑا نہیں ہوگا؟ جب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جھگڑا کر دے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ زمین کب مسجد کے اس کے کاغذات لائیے، اگر کاغذات نہیں ہیں اس کے، آپ چھوڑ دیجیے، یہ 54 کا قانون ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے وقف نہیں مانیں گے، اور ڈھنڈورا یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، سارے مسلمانوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ کہاں سے کاغذات میں اس کا اندراج ہوگا؟ جھگڑا نہ کرنا، گورنمنٹ جھگڑا کر رہی ہے، افراد سے جھگڑا کرانا چاہیں گی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ تیسری شرط، سرکاری کاغذات کے اندر سرکاری جائیداد نہ ہو۔ کہاں سے سرکاری جائیداد؟ یہ قید کا مطلب کیا ہے کہ سرکاری جائیداد ہو سکتی ہے مسجد؟ وہ مسجد جو اتنی پرانی ہے، کہاں سے سرکاری جائیداد ہو جائے گی؟ سرکار کی جائیداد تھی، مسلم سرکار تھی، اس سرکار نے اس کو وقف کر دیا، اب آپ کی جائیداد کہاں سے ہو جائے گی وہ؟ اور اگر یہ مطلب ہے اس کا، مثال کے طریقے پر، کہ آج کوئی شخص سرکاری جائیداد کو وقف نہ کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وقف وہی ہو سکتا ہے جس کو واقف اپنے ماں باپ کی جائیداد وراثت میں اس کو ملی، یا اس نے خریدی، اس کے پاس کاغذات ہیں۔ آپ کاغذات دیکھیے، اگر کاغذات اس کے پاس ہیں، آپ اس کو وقف تسلیم کیجیے، وہ کاغذات اس کے ہیں۔ جس طرح وہ کسی بھی راستہ چلتے کو اپنی زمین جائیداد، اپنا مکان دینا چاہے دے دے، اسے حق ہے کہ وہ اپنا مکان اللہ کو دے دے، زمین دے دے۔ آپ مکمل طریقے کے اوپر تحقیق کر لیجئے کہ یہ اس کی زمین ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی زمین ہے، آپ اس کو اجازت دے دیجیے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ زمین جو 600-500 سال کی ہے، آپ اسے کہیں
کہ سرکاری جائیداد نہ ہو. اگر ہے وہ جائیداد سرکاری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے غصب کیا ہے. اس کو تمہاری سرکاری نہیں تم کو کیسے کہہ سکتے ہو؟ مولانا ابوالکلام آزاد مولانا عبد الرحمن صاحب کو کہتے تھے کہ مسجد عبد النبی لے لو. ملک کی آزادی کے بعد یہ یہاں کوئی عمارت نہیں تھی تو سب جنگل ہی جنگل تھا. حضرت نظام الدین میں جاتے تھے جنگل ہو کر کے جاتے تھے. یہ زمین تھی اور یہ جتنا پیچھے پولیس ہیڈ کوارٹر اور بنا ہوا یہ سب وقف تھا اس کا، مسجد عبد النبی کا. مولانا عبد الرحمن صاحب مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ دن میں جاتا ہوا تو آدمی ڈرتا ہے وہاں کیسے جا کر کے رہیں گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. مولانا ہنس کر کے خاموش ہو گئے. اگر اس وقت لیتے تو یہ تمام کی تمام وقف جائیداد اس کے ساتھ ہوتی. یہ صورتحال ہے اوقاف کی. اب ان اوقاف کے کاغذات کہاں سے آئیں گے؟ یہ مندرج کہاں ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان اوقاف کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ترمیمی بل لائے ہیں اس بنیاد پر کہ اوقاف اور اوقاف سے ملحقہ زمینیں محفوظ نہیں ہیں، ہم انہیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں. آنکھ میں دھول جھونکتے ہیں. پرانے وقف کے اندر میں کہتا ہوں مسلمان ہی مسلمان ہوا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے وقف کونسل، سینٹرل وقف کونسل کا انچارج یونین منسٹر ہوگا. وہ یونین منسٹر مسلمان ہوگا یا ہندو ہوگا کوئی بات نہیں، جو یونین منسٹر ہوگا وہ اس کا انچارج ہوگا. B9 دیکھیے 3 ممبران پارلیمنٹ بھی ہوں گے، اس کے ممبر کوئی قید نہیں کہ وہ مسلمان ہوں گے 3 یا مسلمان نہیں ہوں گے. اور سنیے C9 ان کے علاوہ اس کے 10 ممبر مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن یونین منسٹر کوئی قید نہیں. 3 ممبران پارلیمنٹ کوئی قید نہیں. یہ 4 ہندو ہو سکتے ہیں. اب کہتے ہیں 2 جج ہوں گے، کوئی قید نہیں ہندو مسلمان کی. 4 اور 2 6 ہو گئے. 1 وکیل ہوگا، 7 ہو گئے. 4 ماہر ہوں گے، کوئی قید ہندو مسلمان کی نہیں ہے. 10 ہو گئے. مرکزی حکومت کا 1 ملازم ہوگا. 11 اور 12 ہندو ہو سکتے ہیں، 10 مسلمان. اکثریت ہندو ہوں گے. یہ وہ وقف بل ہے جس وقف بل کو کہتے ہیں ہم اس کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. آج تک کوئی چیز نہیں تھی. جو پرانا قانون ہے اس کے اندر پارلیمنٹ میں جو مسلمان ممبر ہوتے تھے ان کا انتخاب الیکشن خود ہوتا تھا. گورنمنٹ نہیں تبدیل کرتے، اپنی طرف سے نہیں تھوپتی تھی سب کے اوپر. جو اسمبلی کے ان کا خود انتخاب ہوگا. جتنے ممبر ہیں خود بخود الیکشن کے ذریعے سے آتے تھے اور سب مسلمان ہوتے تھے. آج کی صورتحال یہ ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، دھول جھونکتے ہیں. یہ وہ وقف بل ہے جس کو پیش کرتے ہیں. اور دیکھیے لوگوں کے سامنے چیز نہیں ہے. ایک اور چیز ہے جس جو بڑی دفعہ 41 ترمیمی بل کہتے ہیں پرانے بل کی دفعہ 107 دفعہ 108 ختم کی جا رہی ہے. پرانے بل کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے. دفعہ 107 پرانے بل کی کیا ہے؟
ایک میعادی قانون ہے. اگر کسی جائیداد کے اوپر کوئی کرایہ دار یا کوئی آدمی قابض رہا 12 سال تک، مثال کے طریقے کوئی اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. ہر جگہ اس قانون کے ماتحت لوگوں کے قبضے میں ہے. پرانے بل کے اندر اس کی تصریح ہے کہ دفعہ 107 اگر موقوفہ زمین ہے اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. 10-12 سال نہیں، اگر 50 سال بھی وقف جائیداد کے اوپر کسی کا قبضہ ہے تو قانونی اعتبار سے وہ چیلنج کرے اس کو، اس کا قبضہ ختم کر کے وقف جائیداد کو وقف تسلیم کیا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ کو ختم کر دیا. کیا مطلب؟ اب اگر وقف جائیداد پر کسی کا قبضہ ہے 12-15 سال کا، خالی نہیں کرایا جا سکتا. اور ڈھنڈورا یہ ہے کہ ہم وقف کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، ہضم کر رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں وقف کو، اور کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. اور دیکھیے دفعہ 108 کو بھی ختم کر دیا جائے گا. دیکھیے اندھیر نگری چوپٹ راج، اگر سن 47 کے اندر کوئی آدمی ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا گیا، اس کی ساری جائیداد اب کسٹوڈین کے قبضے میں ہوگی. مشہور قانون ہے. بڑی بڑی جائیدادیں لوگوں کی انہوں نے جا کر کے وہاں لے لی، جو جائیداد کو چھوڑ کے گئے وہاں کے آنے والوں نے کسٹوڈین سے ان جائیداد کو لے لیا، ان کے قبضے میں آ گئی. 108 کا قانون پرانے بل کے اندر کہتا اگر اس نے وہ جائیداد وقف کر دی تھی، مسجد بنا دی تھی، قبرستان کے لیے دے دی تھی، تو ملک سے باہر جانے کی بنیاد پر اس کے اوپر کسی کا قبضہ کسٹوڈین کا نہیں ہوگا. مسجد مسجد ہی رہے گی، قبرستان قبرستان ہی رہے گا. مالک وقف کر کے چلا گیا. اگر وقف زمین نہیں ہے، چاہے وہ لاکھوں ایکڑ کی زمین ہو، ختم ہو گئی. لیکن اگر اس نے مسجد بنا دی تھی، اب اس مسجد کو ختم نہیں کیا جائے گا. مسجد مسجد ہی رہے گی، قبرستان قبرستان ہی رہے گا. آپ کے مظفر نگر کے اندر جو اسٹیشن ہے، بالکل اسٹیشن کے سامنے پیچھے کی سمت میں جدھر جاتے ہیں پلیٹ فارم میں، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. ابھی 2-3 مہینے پہلے اس کے اوپر بڑا شور مچا، اس مسجد کو ختم کر دو، بلڈوزر چلا دو اس کے اوپر. اس لیے کہ سارا مظفر نگر عظمت علی خان اور لیاقت علی خان ان لوگوں کی جاگیر تھی. سارا مظفر نگر انہوں نے وہاں مسجدیں بنائی ہیں، اس زمانے کی مسجدیں بنی. اس کے بعد وہ پاکستان چلے گئے، کسٹوڈین نے سب کے اوپر قبضہ کر لیا، تقسیم. لیکن پرانے قانون کی بنیاد وہ مسجدیں آج تک محفوظ ہیں. اور مسجدیں ہیں کیونکہ پرانا قانون یہ ہے کہ اگر اوقاف ہیں تو ان کے اوپر کسٹوڈین کا قبضہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں ہم نے اس قانون کو ختم کر دیا، اور ڈھول یہ ہے، جھوٹ کا پہاڑ ہے ہمارے. کہتے ہیں ہم حفاظت کرتے ہیں اوقاف. میں یہ بات کہتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں. مسئلہ ہے کیا؟ یہ ہڑپ کر رہے ہیں جائیداد کو، اوقاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جمعیت علماء اس کے خلاف ہے. ہم نے کہا اس بات کو، شور مچایا ہم نے. میں یہ بات آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ دفعات نہیں ہوگی، آپ نہیں جانتے، لیکن آپ اس چیز کو سمجھیے. اس بنیاد کے اوپر مخالفت ہو رہی ہے، ورنہ کیا چیز ہے؟
اگر یہ جائیدادیں چلی جائیں گی چلی جائیں، لیکن ہمارا مذہبی حق ہے آپ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، آپ ہمارے مذہب کے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ اصل بنیاد ہے جس کی وجہ سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء سب سے پہلے اس کے خلاف اپنی اسی بزرگوں کی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے بجائے اس کے کہ سڑکوں پر آئے، ہم سب سے پہلے قانون جس دن بنا رات میں اور اطلاع آئی کہ صدر جمہوریہ نے دستخط کر دی، اسی دن بلکہ رات ہی میں ہم نے اس کو پیش کر دیا۔ اس سے پہلے ایک دو درخواستیں گئی تھی مگر قانون اس وقت تک نہیں بنا تھا، اور جو بہترین سے بہترین وکیل کپل سبل تھے ہم نے ان کے خدمات کو حاصل کیا اور انہوں نے بڑی اچھی بحث کی۔ آج بھی ان کے جونیئر ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، آئے ہیں نہیں آئے، میرے پاس ان کا فون آیا کہ پرسوں اس کی تاریخ ہے، پیر کے دن کپل سبل صاحب نے بلایا ہے کہ فوراً آؤ تیاری کرنے کے لیے۔ آج بھی بلایا اور کل بھی بلایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جمعیتی کا کام کر رہے ہیں، جو کچھ مواد ہم دے سکتے تھے اس کے مذہبی چیز ہونے کے لیے ہم نے وہ چیز دی، چیز چلی گئی۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ آنے والے دن اس کو بتائیں گے۔ مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ پرسوں کو فیصلہ ہو کر کے آخری چیز ہو جائے گی، یہ تو ابھی چلے گا، کتنے دن چلتا ہے سپریم کورٹ کے اندر خدا ہی جانتا ہے، لیکن خدا کرے کہ اس کے اوپر پرسوں اسٹے لگ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی میرے بھائی یہ مسائل ہیں ہمارے، اور یہ مسائل اسی لیے ہیں کہ حکومت ہمارے دین کے اندر دخل دے رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنا مرنا اور جینا اپنے دین سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی طاقت ہمارے دین کے اندر دخل اندازی کرے۔ ان کے یہ کہنے سے کہ یہ دین نہیں ہے، کوئی چیز دین سے باہر نہیں نکلتی، وہ جانتے نہیں ہیں ہمارے دین کو، ہم جانتے ہیں اپنے دین۔ یہ بات قابل لحاظ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں جمعیت علماء کی اس پالیسی کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اس کو سمجھنے کی بنیاد اس کی کیا ہے۔ باقی اور چیزیں ہیں جس کے اندر جب کمیٹی ہوئی تھی ان کی، جو پارلیمنٹ کی ممبران کی انہوں نے کمیٹی بنائی، تو اس کے اندر انہوں نے مجھے بھی بلایا اور دارالعلوم دیوبند کے محترم صاحب تھے وہ بھی تھے، تو میں نے اس بل کے سلسلے میں ایک دن تیاری کی اور میں اگلے دن میں محترم صاحب مفتی سلمان صاحب ہم 3-4 آدمی وہاں پہنچ گئے۔ تو جگدمبا پال جو اس کے چیئرمین تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب تھے۔ ہم سے 1 گھنٹہ تقریباً اس موضوع کے اوپر بحث ہوئی اور میں نے سلسلہ وار دفعہ بدفعہ یہ بتایا کہ اس میں یہ نقصان ہے، اس میں یہ نقصان ہے، اس میں یہ نقصان ہے۔ اس لیے جمعیت علماء نے پہلے دن مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس بل کی ہر دفعہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جب ختم ہو گئی تو کہا چائے پیو، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، چلتے ہیں چائے پینے کے لیے۔ اور بہت سے لوگ تھے، وہ تو اچھی خاصی تعداد تھی ان کی، کچھ تھے کچھ نہیں تھے، بڑی آب وقت کی انہوں نے، چائے پلائی۔ وہ میرے ساتھ غیر ایوبی بھی تھے، وہ تو دیکھ کر کے اب تک حیران ہو گئے۔ وہاں کی جو کام کرنے والی عورتیں تھیں وہ پیروں کو چھوتی تھیں، اور جب نبا پال بھی سے کہنے لگے کہ یہ پہلا دن ہے جس کے اندر اس موضوع کے اوپر بحث ہوئی ہے۔
ورنہ تو لوگ آتے تھے اپنے ساتھ وکیلوں کو لے کر کے آتے تھے، وہ وکیل بات چیت کر کے چلے جایا کرتے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک ایک دفعے کے اوپر میں مطمئن ہو گیا کہ اللہ چاہے گا تو یہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے تو انہیں نقطوں کے اوپر پیش کریں گے، مگر افسوس در افسوس کہ ایک حبہ برابر بھی کوئی چیز ان کی رپورٹ میں ہماری گفتگو کی نہیں آئی۔ وہ بستی کے رہنے والے ہیں، میری کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ سب سے بہترین بیعت آج ہوئی ہے، نتیجہ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ملک کے حالات ہیں، ہم ملک کے ان حالات کے سلسلے میں پریشان ہیں، اور جمعیت علماء کا یہ ہے اس بنیاد کے اوپر ہم یہ وقف کا مسئلہ ہے۔ پھر ابھی ایک مسئلہ ناپسندیدہ کشمیر کے اندر پیش آ گیا۔ میں نے اس سلسلے کے اندر ایک بات کہی تھی کہ یہ بات دیکھنے کے لائق ہے، گورنمنٹ کو اس کے اوپر نظر کرنی چاہیے۔ یہ لوگ آئے کون تھے پتہ نہیں، کہاں کے لوگ تھے پتہ نہیں، اسے کے وقت پر پکڑے نہیں گئے۔ اب آپ جس کو پکڑ رہے ہیں کچھ نہیں معلوم کہ یہ وہی ہے یا اس کے مشابہ کوئی دوسرا آدمی۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ بہت بڑا ظلم ہوا، ہندوستان بھر کے سیاح تھے 2 سے لے کر 3000 تک، کچھ غیر ملکی بھی تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ ایک تو یہ کردار ہے جو انتہائی افسوسناک ہے، ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا کردار دوسرا بھی ہے، ایک آدمی بندوق کو چھین رہا ہے اس سے تاکہ وہ نہ کرے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ تصویر ہے، اور انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ وہ مسلمان تھا جو گھوڑوں کے اوپر لے کر چلا تھا۔ وہی جو لوگ کام کرتے تھے وہ اپنے کاندھے پر رکھ رکھ کر کے زخمیوں کو لائے، جن کے پاس گاڑیاں تھیں وہ مفت اٹھا اٹھا کر کے لائے اور اسپتال میں داخل کیا۔ ایک طرف یہ کردار بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے اس کے خلاف آوازیں گونجیں، یہ بھی کردار ہے۔ سڑکوں کے اوپر نکل کر اس کے خلاف احتجاج کریں، یہ بھی کردار ہے۔ آپ اس کردار کو نہ بھول جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اس بنیاد کے اوپر کہ ان کے ساتھ دہشت گردی کا معاملہ ہو گیا، سارے کشمیر کو لپیٹ نہیں سکتے۔ کشمیریوں کے اس کردار کو تو دیکھیے جس سے ان کی روٹی روزی جڑی ہوئی ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیار و محبت ان کے ساتھ اور امن و امان قائم رہے۔ اگر امن و امان قائم نہیں رہے گا تو ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ان کے اس قربانی کو بھی آپ دیکھیے، یہ نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ کشمیریوں نے یہ کر دیا۔ آپ اس میں تمام کشمیریوں کو ملوث نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ بھی بات کہی، میں نہیں، اب تو بہت لوگ کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کشمیر کے اندر یہ گھناؤنا اور گندا معاملہ ہو رہا ہے اور وہاں اتنی بڑی تعداد 2-3 ہزار سیاح لوگ ہیں موجود ہیں، یہ واقعہ ہوا، ایک بھی پکڑا نہیں گیا۔ کیوں نہیں پکڑا گیا؟ نہ آپ کی پولیس تھی، نہ آپ کا
لشکر تھا وہاں، فوج تھی آپ کی، ایک فرد بھی نہیں تھا، اور 1.5 گھنٹے ہو گئے لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر کے ان کو لائے، وہ مسلمان کے لانے والے، لیکن آپ کا کوئی آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ طاقتیں جو ملک سے باہر کی ہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں باہر کی ہیں، میں مانتا ہوں باہر کی ہیں، جو آج کر رہے ہیں یہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے واقعہ۔ کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ جہاں سیاح اور آنے والے لوگ ہیں، آپ کی فوج وہاں، آپ کی پولیس رہنی چاہیے۔ اگر کہیں سے آواز آتی ہے تو آپ اس آواز کے اوپر فوراً پہنچ کر کے جو یہ جرم اور قابل نفرت معاملہ کر رہے ہیں، آپ ان کو گولی سے مار سکیں۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ 3000 آدمی ہیں، مارنے والے کھڑے ہوئے، مارا اور مار کر چلے گئے، اور 1.5 گھنٹہ گزر گیا، کوئی آیا بھی نہیں۔ یہ ایک چیز ہے، ایک سوال ہے۔ اگر آپ امن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور کرنا چاہیے، تبھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم امن کو چاہنے والے لوگ ہیں، کشمیری امن کو چاہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کے اس عمل کی قدردانی کرنی چاہیے۔ جو لوگ امن کو آگ لگانے والے ہیں ان کے ساتھ معاملہ سخت سے سخت ہو، ہمیں اس کے اندر کوئی تکلف نہیں، لیکن یہ معاملہ ہوا کیوں، اور جنہوں نے کیا ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا فوراً؟ اس لیے جہاں 10-20 آدمی جاتے ہیں تفریح کے لیے، اس طرح کے اسباب فراہم کرنے چاہیے کہ وہاں آئندہ اس طریقے کا معاملہ نہ ہو، اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے اس کو قتل کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ 2 معاملے، ایک دنیا کے اندر معاملہ ہے، مسلمان جس کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، تقریباً 15 مہینے، رات اور دن فلسطینیوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا اپنے آپ کو جمہوری ملک کہنے والا امریکہ، اسی کے بنے ہوئے بم ہیں جو اسرائیل میں آتے ہیں اور مسلمان بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، جوانوں کے اوپر برستے ہیں۔ حالانکہ کشمیر کو کوئی حق نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسرائیل نہیں تھا، سینکڑوں سال سے خلافت عثمانیہ ترکی میں قائم تھی، اور سعودی عرب تک جتنے ممالک تھے تمام خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھے۔ ہر عروج زوال، جب زوال ہوا تو اس طرح ہوا کہ روس، امریکہ، فرانس، جرمنی یعنی یورپ، یہ تمام طاقتوں نے مل کر خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ختم کر دیا، اور ان تمام کو آزاد کیا۔ چھوٹے چھوٹے ملک بنا کر کے دبئی، ابو ظبی، شارجہ، بحرین، قطر، چاہے ایک ایک شہر کے، اور فقیر بالکل، سعودی عرب بھی فقیر ہے، سب سے بڑا ملک تھا۔ اللہ نے اس کے بعد ان کو پیٹرول کی دولت سے نواز دیا۔ اب وہ ساری دنیا کے اندر اس کی دولت کی بنیاد پر دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہندوستان سب سے بڑی آمدنی ہندوستان کی سالانہ
ان لوگوں سے ہوتی ہے لاکھوں لوگ جو قطر سے لے کر بحرین تک سعودی عرب اور دبئی اور ابو ظبی اور شارجہ کے اندر ہیں، ہندو اور مسلمان لوگ، اربوں کھربوں روپیہ ہر سال وہاں سے آتا ہے۔ یہاں کی صورت یہ تھی کہ اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ان طاقتوں نے مل کر ایک طرف تو ترکی کو بانٹ کر اس کے وجود کو ختم کر دیا، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، دوسری طرف اسرائیل کو ایک حصہ جنم دے کر کے اور وہاں اسرائیل کو بٹھا دیا، یہودیوں کو۔ یہ اسرائیل بن گیا چھوٹا سا بہت ملک۔ اس وقت اسرائیل کو آدھا بیت المقدس دیا گیا، جو ان کی مقدس جگہ ہے، وہاں دیوار گریا جس کو کہا جاتا ہے، وہ حصہ ان کو دیا گیا، باقی حصہ خالی تھا۔ یہ سن 1948 میں ہوا، 47 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، 48 کے اندر یہ ہوا، اور 19 سال تک اسی طرح چلتا رہا۔ 19 سال کے بعد 48 میں ہوا، 67 کے اندر اسرائیل نے جنگ کی، وہی امریکہ اور برطانیہ کے ہتھیار سے، اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فوج بھی اسرائیل کے پاس نہیں تھی، برطانیہ اور امریکہ کی فوج جنگ کر رہی تھی۔ اردن کے اندر، عمان کے تو گلی کوچوں کے اندر جنگ ہوئی ہے اور قتل ہوا ہے، لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس جنگ کے اندر اسرائیل نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا اور فلسطین سے آگے بڑھ کر کے گولان کی پہاڑیوں تک چلے گئے۔ 67 کے اندر، اب دوبارہ 73 کے اندر شام نے اپنی گولان کی پہاڑیاں لینے کے لیے دوبارہ جنگ کی، مگر شام اس کے اندر ناکام رہا، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا، بلکہ چند سال کے بعد انہوں نے یک طرفہ اعلان کر دیا کہ گولان کی پہاڑیاں ہمارا حصہ، آج تک اس کے اوپر قابض ہے۔ جب اسرائیل کو جنم دیا گیا ہے اور وہ دنیا کی بڑی طاقتیں جنہوں نے ترکی خلافت عثمانیہ کا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیا تھا، اس کے اندر روس، امریکہ، جرمنی، فرانس، ان ملکوں نے اس کو جنم دیا تھا، اسرائیل کو اس وقت یہ علاقے اسرائیل کے نہیں تھے، اسرائیل نے بعد میں قبضہ کیا ان علاقوں کے اوپر۔ سن 68-67 کے اندر اور اس کے بعد 73 کے اندر قبضہ ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسرائیل نے ان کو غلام بنایا۔ اب آپ دیکھیے، جس دن حملہ ہوا ہمارے ملک کے اقتدار اعلیٰ نے اسی دن اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کی دہشت گردی ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، ان لوگوں کو تو ذرہ برابر بھی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ میں نے اخبار کو اپنی طرف سے اعلانیہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاندھی جی، پٹیل، جواہر لال نہرو، یہ سب کے سب دہشت گرد ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا اسرائیل کے اندر۔ اسرائیل کے وجود سے باہر ہیں یہ لوگ۔ اسرائیل تو صرف ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کو ان لوگوں نے جنم دیا۔ اسرائیل نے آگے بڑھ کر ان کی مدد سے
فلسطینیوں کو غلام بنایا، وہ اپنی غلامی کو پسند نہیں کرتے، وہ غلامی سے آزاد رہنا چاہتے۔ جتنی بڑی جانوں کی قربانی فلسطینیوں نے دی، دنیا کی کوئی دوسری قوم بھائی گلا ایسی نہیں ہے جو اس قربانی کو دے دی، اور برابر دیے جا رہے ہیں۔ اور اسرائیل شکست کھا رہا، آج تک اپنے قیدیوں کو نجات نہیں دلا سکا۔ یہ شکست ہے اسرائیل کی۔ بھئی ٹھیک ہے، امریکہ تمہارے سر کے اوپر ہے، اس نے تمہیں ہتھیار دے رکھے اور بم بناتا ہے وہاں اور تمہیں دیتا ہے بم، اور تم رات اور دن بم مارتے ہو۔ ان کے پاس اس کو روکنے کا کوئی چیز نہیں، لیکن وہ اپنی جان دے رہے ہیں، لیکن اپنے ہتھیار اٹھا کے رکھتے نہیں ہیں، مر جائیں گے مگر اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ عربوں کی خصوصیت، پرانی خصوصیت ہے عربوں، اور وہ آج تک اس کے اوپر قائم ہے۔ یہ صورتحال ہے جمعیت علماء ہند۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ فلسطینی مظلوم ہے، اسرائیل ظالم ہے، اور ہر وہ طاقت جو اسرائیل کے ہاتھ کو مضبوط کر رہی ہے وہ ان سے بڑی ظالم ہے۔ یہ اصل صورتحال ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ابتدا میں ہمارے ملک نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں حکومت ہند نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے کچھ کرنا چاہا، اگرچہ وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ تھا، اور اب تو انہوں نے ہر طرح کا رسد کا سامان وہاں جانے سے بھی دروازے بند کر رکھے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک چیز تھی جو نادانی کی وجہ سے انہوں نے پہلے کہی، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلسطینیوں کا سامنے کھڑا ہونا، وہ اپنے گلے پر جو غلامی کی زنجیر پڑی ہوئی ہے اس کو نکال کر پھینکنا ہے، وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ جمعیت علماء کا موقف ہے۔ ہم اپنے موقف کو قوت کے ساتھ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل علاوہ اس کے نہیں ہے کہ فلسطینیوں کی ایک ریاست مستقل سمجھا جائے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ فرانس آگے بڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قدرت سامنے آئے اور فرانس آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے تو دروازہ کھلے گا اور دوسرے بھی دنیا کے ملک آگے بڑھنے لگیں گے، اور یہی صورت ہے کہ جس سے اس جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، یہ ایسی چیزیں تھیں جس کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا، آپ کے سامنے ان مسائل کو رکھنا تھا۔ ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس پردے کو اٹھانا تھا۔ ملک میں امن و امان بہرحال بڑی قیمتی چیز ہے۔ جمعیت علماء کے ہر ورکر کو ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن کی جو تعلیم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا جو عمل ہے، جس کی وجہ سے اسلام جنگل کی آگ کی طرح بڑھا ہے، وہ مذہب سے اوپر اٹھ کر ہر انسان کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت، اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کے ساتھ اچھائی کا طلبگار بننا، ان کی مدد کرنا، یہی دین ہے اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ میں ارباب مدرسہ سے بھی کہتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہمیشہ رہا ہے۔ ہم 1.5 کروڑ روپیہ تقریباً سالانہ مدد کرتے ہیں ان بچوں کی جو نادار ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ بچے بھی آتے ہیں درخواستیں لے کر کے جو ہندو ہوتے ہیں۔ ہم اپنے معیار کے اوپر کہ اتنے نمبرات ہونے چاہیے۔ جو بچے ہندو آتے ہیں
ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ، اور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کا کردار مذہب کی بنیاد کے اوپر کسی کو محروم کرنے کا نہیں ہے۔ یہی میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اس مسئلے کو اپنے سامنے رکھیں۔ پیار و محبت ہر ایک سے ہونی چاہیے۔ ارباب مدرسہ کو تو خصوصیت کے ساتھ اس مسئلے میں آگے بڑھنا چاہیے، پیار و محبت کی تلقین کرنی چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے۔ جمعیت علماء جن بزرگوں کی بنائی ہوئی ہے ان کا معاملہ ہندو مسلم کی بنیاد پر تفریق کا نہیں، بلکہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کا تھا۔ جب کوئی بھی صاحب اقتدار اس کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی مزاج کے اعتبار سے اپنے بزرگوں کی جس میں پیار و محبت تھی ان کی تقلید سے محروم ہے۔ جمعیت علماء تو اسی طریقے کی زندگی گزارتی ہے۔ ہم نے جہاں بھی کام کیے جمعیت علماء نے اسی طرح سے کام کیے۔ طوفان آ گیا بنگال کے اندر، برباد کر کے رکھ دیا ہزاروں ایکڑ زمین کو۔ طوفان آیا سمندر کا پانی تو انتہائی تباہ کرنے والا ہے، فصلوں پر ساری فصل تباہ کر دی نمکین پانی نے۔ ہم نے وہاں جا کر کام کیا، جمعیت علماء کے لوگوں نے کام کیا، اس طرح سے کام کیا کہ ایک وقت میں 2700 آدمی ہمارے کیمپ کے اندر کھانا کھاتے تھے۔ ہمیں کوئی اس چیز کا سوال نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے، بیچارے پریشان حال تھے، انہوں نے کام کیا، آیا اور کھایا اور چلے گئے، ہم نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا۔ یہ تو تھا جمعیت علماء کا کردار۔ یہ آپ کے کشمیر کے اندر سیلاب آیا، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، مسجدوں کے دروازے کھول دیے، ہندوؤں کو رکھا اور کھانا کھلایا۔ جو لوگ مسلمانوں کے کھانے کو آپ پوتر سمجھتے تھے، پوتر سمجھ کر کھایا انہوں نے، کوئی اور چیز تھی نہیں ان کے پاس۔ یہ اسلام کا کردار ہے جس نے مسلمان کو اس رخ کے اوپر چلایا۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں، اور جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہے کہ آپ ہر انسان جو محتاج ہے آپ اس کی احتیاج اور ضرورت کو پورا کریں۔ یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے حکومت کی، لیکن خدا آپ کے اندر طاقت ہے۔ آپ آگے بڑھیے اور مذہب سے اوپر اٹھ کر پیار و محبت کیا چراغ کو جلائیے، یہی آپ کا کام ہے اور یہی جمعیت علماء کی تعلیم ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرمائے، اور 1400 سال ہزاروں سال سے جو پیار و محبت اور امن و امان کی ہماری تاریخ ہے، اللہ اس تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے، اور ملک کو اللہ تعالی امن کا گہوارہ بنائے۔